السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ آج ایک غیر سیاسی بات ہو جائے، ایک پیغام ہے اپنے پاکستانیوں کے نام، اپنے دوستوں کے نام۔ ہمارا ماحول، ہمارے درخت، پانی بہت بڑا اثاثہ ہے۔ درخت ہمارے لیے آکسیجن کا ذریعہ ہے، اس کو کہتے ہیں شہروں کا دل یا شہروں کے پھیپھڑے ہوتے ہیں یہ، یعنی ان کے ذریعے ہماری فضا صاف ہوتی ہے، ان کے ذریعے ٹھنڈک ملتی ہے۔ لیکن یہ اب مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ 25 مئی کو دیکھنے میں آیا، اور پھر 25 اور 26 مئی کی درمیانی شب بھی تھی، جب اسلام آباد اور پنجاب پولیس نے بے تحاشا آنسو گیس کی شیلنگ کی اسلام آباد کے ڈی چوک میں، مشہور ڈی چوک جو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہے، اور لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے، بلکہ لوگوں کو وہاں پہ اکٹھا ہونے سے روکنے کے لیے تاریخ کی بدترین آنسو شیلنگ تھی۔ اس دوران پھر یہ مناظر دیکھنے میں آئے کہ درختوں کو آگ لگی ہوئی تھی، یعنی بڑا ایک دردناک منظر تھا۔ درخت جو کہ یہ کانسٹیٹیوشن اور فیصل ایونیو ہے، ان کی خوبصورتی کا، ان کا ایک زیور ہے، بڑے پیارے درخت ہیں، اور اسی کی وجہ سے فیصل اور کانسٹیٹیوشن ایونیو کو جو دنیا کی خوبصورت سڑکیں ہیں ان وہ قرار دیا جاتا ہے، ان میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن بڑی کوئی ناعاقبت اندیش لوگ تھے جنہوں نے ان درختوں کو آگ لگائی۔ کسی نے یہ دلیل دی کہ چونکہ آنسو گیس بہت زیادہ تھی تو اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے درختوں کو آگ لگا دی گئی، لیکن یہ ایک انتہائی غیر مہذب طریقہ تھا جس کسی نے بھی کیا۔ اب معلوم نہیں کسی شر پسند نے کیا، وہ لوگ جو عمران خان کے لانگ مارچ کو اور یہاں پہ ہونے والے ممکنہ دھرنے کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی، درختوں کو آگ لگائی۔ لیکن جس کسی نے بھی یہ کام کیا وہ اس ملک کا، اس ماحول کا قطعاً دوست نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی ڈس سروس ہے اس ملک کے لیے اور اس ماحول کے ساتھ۔ اسلام آباد کو کافی ہرا بھرا شہر کہا جاتا ہے، پاکستان کے غالباً واحد شہر ہے جہاں پہ سبزہ بہت زیادہ تعداد میں تھا، لیکن اب رفتہ رفتہ جوں جوں آبادی بڑھ رہی ہے، اس میں نئی نئی بلڈنگز بن رہی ہیں، اس کی وجہ سے سبزہ کٹ رہا ہے، بلکہ نئی سڑکیں جتنی بھی بنی ہیں اس میں بھی ہزاروں درخت کاٹے گئے۔ اور یہ صرف درخت نہیں کٹے، بلکہ شہر کے پھیپھڑوں کا ایک حصہ کاٹ دیا گیا۔ اب مظاہرے جب ہوتے ہیں تو آپ نے ایک تو یہ دیکھا کہ درختوں کو آگ لگا دی گئی، جھاڑیوں کو کئی مرتبہ لوگ ٹائر جلا کے اپنے احتجاج کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب ٹائر جلتا ہے تو اس کا جو زہریلا دھواں ہے وہ بھی ہماری فضا میں جاتا ہے، اور پھر بالآخر ہمارے پھیپھڑوں میں جاتا ہے، جس سے کئی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ پھر ہمارے لوگوں میں سیوک سینس نہیں ہے، چلتی گاڑی میں سے کوڑا باہر پھینک دیتے ہیں، چلتی بس میں سے کوڑا باہر پھینک دیتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جب باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو مجال ہے اس قسم کا کوئی کام کر جائے، کیونکہ وہاں پہ جرمانے کا بھی ڈر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ایک سیوک سینس بھی ہے، اس امر کا احساس بھی ہے کہ آپ نے ماحول کو گندا نہیں کرنا ہے، گندگی نہیں پھیلانی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کہتے تو ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور یہ ظاہر قرآنی تعلیمات کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن اگر ہم اپنے لوگوں کا طرز عمل دیکھیں، عام لوگوں کا، تو صفائی ہی کا فقدان ہے، سیوک سینس کا فقدان ہے، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ ماحول پہ ہمارے کسی بھی عمل کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور بات اس حوالے سے یہ کہنا ضروری ہے کہ جن لوگوں نے بھی
اگر تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، بلو ایریا میں آگ لگائی درختوں کو. انہوں نے عمران خان سابق وزیر اعظم کے کلین اینڈ گرین پاکستان کے فلسفے کی بھی نفی کی. آپ کو معلوم ہے کہ بلین ٹری سونامی کے نام سے خیبر پختونخوا میں ایک مہم شروع کی گئی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سابق وزیر اعظم کو قدرتی ماحول سے کافی لگاؤ ہے، اور ان کو یہ بھی احساس ہے کہ پاکستان ان تمام ٹاپ ممالک میں ہے جہاں پہ سبزہ بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. پانی، جو ٹاپ بڑے 10 ممالک ہیں جن کو پانی کی کمی کا سامنا ہے، پاکستان ان میں بھی شامل ہے. اسی وجہ سے سابق وزیر اعظم نے پہلے خیبر پختونخوا میں اور بعد میں پورے پاکستان میں جو 10 ارب درخت لگانے کا وعدہ کیا اور منصوبہ بنایا، جس کو پھر 10 بلین ٹری سونامی کہا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہاں پہ درخت کاٹے گئے سڑکوں کے لیے. پھر گرین بیلٹس میں انکروچمنٹس ہوتی ہیں، گرین بیلٹس میں ناجائز تعمیرات ہو جاتی ہیں. ان ناجائز تعمیرات میں سر فہرست مساجد ہیں، چاہے وہ اسلام آباد ہے، چاہے دوسرے بڑے شہر ہیں، کہ مسجد مدرسہ کے نام پہ اسٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے گرین ایریا میں، جنگل میں، اور اس کو پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تو خدا کا گھر ہے. سو بلین ٹری سونامی اور 10 بلین ٹری سونامی کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ اس ملک میں درختوں کی کٹائی بڑی بے دریغ طریقے سے ہو رہی ہے. ہر سال لاکھوں پودے لگائے جاتے ہیں، ایک لاکھوں میں سے شاید 5-10% ہی بچ پاتے ہیں. لہٰذا ہماری آپ سب سے اپیل ہے، تمام پاکستانیوں سے، کہ خدا کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں، اور اپنے ہی صحت کے لیے سبزے کو نقصان نہ پہنچائیں. درخت بلکہ مزید لگائیں، جتنا ہو سکتا ہے ان کی حفاظت کریں، درخت لگائیں بھی. اور جہاں جہاں ہریالی ممکن ہے، جہاں جہاں جس پیچ میں آپ ہریالی لگا سکتے ہیں آپ لگائیں. اور ساتھ میں پانی کا استعمال بھی احتیاط سے کریں، کیونکہ اس ملک میں تو سرکاری سطح پہ تو واٹر مینجمنٹ کی کوئی پالیسی ہے نہیں ہے. تو ہم بطور شہری کم از کم اپنا یہ کردار ضرور ادا کر سکتے ہیں.